السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نجاست حقیقیہ کا بیان تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے سے پڑھیں گے۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی کے سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کے ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپے کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور قصدن اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ استنجے کا بیان۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ یہ تو حضور کے زمانے کے لیے ہے نا کہ مٹی سے پاکی حاصل کری جاتی تھی، اب تو پانی آسانی سے ہر جگہ موجود ہے تو پانی سے صاف کریں گے۔ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ تو اب مٹی تو ملتی نہیں ہے اتنی آسانی سے، تو ڈائریکٹ ہم پانی سے ہی استنجا کریں گے۔ سوال: پاخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانے کے مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پاخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب:
مینا کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب، پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ، وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ سوال، جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال، کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب، کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ سوال، کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب، بلی بشرط یہ کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو، چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال، کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب، آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ سوال، کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال، ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب، جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا ہو وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ سوال، نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب، اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال، بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب، جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال، کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب، جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، مینڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آگے انشاءاللہ ہم کنویں کا بیان پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔